السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شہزاد، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ مارکیٹنگ کے آزمودہ حربے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر گلی محلے میں ایک اسکول ہے، اور ہر اسکول ہی اپنے بہترین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہت سارے اسکول بہت بڑے بڑے بینرس لگاتے ہیں، پمفلٹس پھینکے جاتے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات چلائے جاتے ہیں، اور اس سارے سینیریو میں ایک نیا آنے والا انسان یا ایک نیا اسکول بنانے والا شخص اس سارے شور میں اپنے اسکول کو کس طرح سے پروموٹ کرے، اور کیا مارکیٹنگ ہی سب کچھ ہے یا والدین کا دل جیتنا ایک الگ سے فن ہے؟ اس حوالے سے ہم اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم ڈاکٹر حسن محمد سے جواب لیں گے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس سارے شور شرابے میں ایک نیا اسکول کس طرح سے مارکیٹنگ اپنی کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور وہ بچوں کے والدین کے دلوں تک پہنچ جائے، اور بچوں کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کا مستقبل سنبھالیں۔ تو ہم اس حوالے سے سر سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا۔ جی میڈم جی، بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا میرے پسند کا سوال کیا ہے۔ یہ میری پسند کا سوال ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے بینر لگائے، فلاں اسکول نے بینر لگائے تھے، ہم نے بھی بینر لگائے، فلاں اسکول نے اپنے فلیکسیں لگائی تھیں، ہم نے بھی فلیکس لگائی، انہوں نے براؤشر بنوائے تھے، ہم نے بھی بنا لیے، تو ہماری بھی مارکیٹنگ ہو گئی۔ مارکیٹنگ بھی ایک فن ہے، مارکیٹنگ ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ مطلب لوگ عام طور پہ جو اسکول ہیں پرانے، وہ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں کہ جب ایڈمیشن کے ڈیز آتے ہیں پاس، تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں فیس بھی، پمفلٹ، بینر، فلیکسیز، گلی گلی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ہر پول کے اوپر ایک ان کا بینر لٹکا ہوا ہے، اور بڑی بڑے ہولڈنگز لگا دی ہیں۔ پھر جب جیسے انہوں نے دیکھا سیشن سٹارٹ ہو گیا، جو ایڈمیشن آنے تھے آگے ختم ہو گئی بات، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، مارکیٹنگ 365 دن کرنے والا کام ہے، اور جو لوگ مارکیٹنگ کے گرو ہیں نا، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ایڈمیشن نہیں ہو رہے تب ہی تو مارکیٹنگ کرنی ہے، جب ایڈمیشن ہو رہے تب تو ادارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ صرف تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر جب ایڈمیشنز نہیں ہو رہے؟ فار ایگزامپل ابھی سمر ویکیشنز ہیں، ایڈمیشن آف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹنگ کریں؟ اچھا اب دیکھیں، لائک اے مدر، ایک آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ، آپ ایک بیٹے کی ماں ہیں، ایک بیٹی کی ماں ہیں فار ایگزامپل، تو آپ چھٹیوں میں اب آپ نے ایڈمیشن نہیں کروایا تھا کہ جی سمر کی 3-4 مہینے کی فی بھی دینی، سمر پیک بھی دینا، اسکول والوں نے، پرائیویٹ والوں نے تو بزنس بنایا، میں نہ تو میں بعد میں کرواؤں گی۔ اب یہ 3 مہینے میں ہی آپ نے ڈیسیجن لے کیا کریں سر؟ ہم ایک تو میڈیوکر فیملی، اور اوپر سے ہم پاکستانی، ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس طرح سے کچھ بچت ہو تو جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اب 3 مہینے تک آپ مارکیٹنگ جو کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی اسکول جو بڑی اچھی مارکیٹنگ کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ ڈیسیجن لے لیں گے۔ اب وہ ٹائم تو نہیں تھا ایڈمیشن کا، لیکن ڈیسیجن کو آپ کسی کے مائنڈ کو تو نہیں روک سکیں گے نا۔ جو گھر میں مدر بیٹھی ہے یا فادر بیٹھے ہیں، وہ بے شک ان کی ورک شاپ ہے، بے شک ان کی بک شاپ ہے، بے شک ان کی کوئی گوشت بیچنے والا ہے، کپڑے بیچنے والا ہے، جوتی بیچنے والا ہے، اس کا دماغ تو نہیں چھٹیوں میں بند ہو گیا، تو وہ کہیں نہ کہیں تو سوچ رہا ہے کہ میں نے اب چھٹیوں کے بعد بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول، یا پھر اس نے سوئچ کروانا ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی کہ اشتہارات ہیں یا بینرز ہیں بہت بڑے بڑے، کچھ اسکولس لگوا رہے ہیں، تو اس میں سے سب سے آزمودہ کون سا ہے؟ کیا ان ساری چیزوں سے ہم پیرنٹس کا دل جیت لیتے ہیں؟ دیکھیں، مارکیٹنگ کا مطلب دل جیتنا نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ اور چیز ہے، مارکیٹنگ اور چیز ہے۔ کسٹمر کو لانا مارکیٹنگ کا کام ہے، کسٹمر کو ڈیل کرنا مارکیٹنگ کا کام نہیں ہے، وہ مینجمنٹ کا کام ہے۔ جو ادھر بندہ بیٹھا ہے یہ اس کا کام ہے، آپ کا بینر یہ کر کے نہیں بھیجے گا، آپ کا بینر آپ کو آپ کے اسکول کی نشاندہی کر رہا ہے وہاں پہ۔ مارکیٹنگ اتنی بڑی اور اتنی گہری بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہماری تھوڑی سی یہ سادہ پن کہہ لیں اس کو، ہماری سادگی ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ رستے میں گزرتے ہوئے کس کلر میں ہمارا لفظ فاؤنڈ لکھے ہوں گے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سا کلر لگا ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک روڈ ہے، اس سے 100 بندہ گزرتا ہے، 100 بندہ گزرتا ہے، تو ان میں سے 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یلو کلر اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ اب آپ نے ڈارک وہ ایک بلیک کلر میں آپ نے ایک وہ دے دیا ایڈ، اب پیسے آپ کو اتنے لگے، بورڈ بھی اتنا بڑا، فلیکس بھی اتنی بڑی، آپ کہتے ہیں جی یہ نا بس اس کا رزلٹ قسمت ماری ہے ہماری۔ پاکستان میں قسمت کا بڑا دار و مدار ہے ہماری، ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاری سانولے رنگ کی بھی ہوں گے، نظر لگ جاتی ہے
تو مارکیٹنگ بہت بڑی چیز ہے, چھوٹی سی چیز نہیں ہے. یعنی آپ مارکیٹنگ کرنا سیکھنا ہے. آپ نے کہا جی ایک بڑا بورڈ اس نے بھی لگایا, اس نے بھی لگایا. اب جو تو ماہر ہے, ماہرین ہیں مارکیٹنگ کے, وہ بورڈ بڑا نہیں دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے یہاں سے لوگ گزرتے کتنے ہیں. آپ نے بہت بڑا بورڈ لگا دیا, وہاں سے 50 بندے گزرتے ہیں. جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس کو تھوڑی سینس ہے زیادہ مارکیٹنگ کی, اس نے مارکیٹنگ کو پڑھا ہوا ہے, وہ آپ سے چھوٹی جگہ پہ بورڈ لگا رہا ہے, چھوٹا بورڈ لگا رہا ہے, آدھے پیسے لگا رہا ہے, لیکن اس نے ایسی جگہ پہ بورڈ لگا دیا, آپ کی جگہ پہ 50 لوگ گزرتے تھے, وہاں پہ 2000 گزرتے ہیں, تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو سر جو میں آپ کی بات سے مطلب واپس کر سکتی ہوں یا سمجھ پائی ہوں, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مارکیٹنگ کے حربے وہی ہیں, اشتہار, بینر, بورڈ, فلیکس, سو جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہی ہیں. لیکن اس میں اسٹریٹجی چینج کرنا یا کہاں پہ کون سی چیز فکس کرنی ہے یا کس ٹائم پہ کون سا کام کرنا ہے, یعنی کہ ٹائم اور ڈیوریشن, ایون کہ کلر اسکیم تک میٹر کرتی ہے. بالکل کلر اسکیم تک میٹر کرتی ہے. آپ نے اسکول کا لوگو کہاں پہ لگانا ہے, آپ نے کیا اسکیم دینی ہے, کیا نہیں دینی. اور سب سے جو اہم ترین چیز ہے نا, لوگوں کو لگتا ہے, میں نے مارکیٹنگ میں اکثر پڑھا ہے جی ہمارے اسکول میں اے سی ہے, ہمارے اسکول میں جنریٹر ہے, ہمارے اسکول میں. بھائی میرے آپ کا اسکول ہے, جب آپ ہمارے اسکول لکھ رہے ہیں تو پڑھنے والے کو پتہ لگ رہا ہے کسی کا اسکول ہے, مجھے کیا. مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے. آپ کوئی, جیسے میں پہلے ایک ویڈیو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو مینٹور پکڑنا چاہیے. آپ مارکیٹنگ کرنے والا جب بندہ پکڑیں گے نا, تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ میرے بھائی میری بہن, آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ میرا اسکول, آپ نے لکھنا ہے آپ کا بچہ. ایک ماں کو, ایک باپ کو, اگر آپ نے اس کے دل تک پہنچنا ہے تو آپ نے اس کے بچے کی بات کرنی ہے, آپ کے اسکول سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اصل میں سر کی بات سے نا ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی کہ ایک جملہ بعض اوقات ایسے کلک کر جاتا ہے, جیسے اب ہمارا ایک الیکٹرانک ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ہے ایک فریج ہے, آئی گیس یہ کیا انہیں کا ایک لوگو ہے, وہ جب اپنے برانڈ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ لکھتے ہیں نام ہی کافی ہے. اور وہ شاید وہ اس مطلب ہم اس سینیریو میں وہ اس کو اتنا یاد ہمیں ہو جاتا ہے, یا وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اس برانڈ کا نام لیتا ہے ہم ساتھ ہی کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اشتہار, بینر, فلیکس یا پمفلیٹس وغیرہ جو ہم ڈور ٹو ڈور بھیجتے ہیں, اس کے علاوہ مارکیٹنگ جو ہوتی ہے نا, اس میں زیرو بجٹ مارکیٹنگ بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں پوچھا تھا کہ جی بجٹ اسکول کے لیے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ مارکیٹنگ کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ اپنے ٹیچرس, بچے, اگر آپ کا آلریڈی اسکول ہے تو پہلے سے, اگر تو نہیں ہے پھر تو آپ کے لیے اور سینیریو. تو آپ ان بچوں پہ اگر محنت کر لیں, ایک بچے سے آپ کہیں کہ جی آپ نے نا اس سیشن میں اپنے 2 دوستوں کو اور لے کے آنا, تو آپ خود سوچیں اگر آپ کے پاس 300 بچہ ہے اور یہ پیغام آپ 300 بچوں کو دیتے ہیں, تو ان میں سے کوئی 50 اسٹوڈنٹ تو آپ کی بات کو کلک کریں گے نا. یعنی مارکیٹنگ بڑے بڑے بورڈ لگانا, بینر لگانا, فلیکسیں لگانا ہی نہیں ہے. آپ مارکیٹنگ کو کہیں پہ منیمائز نہیں کر سکتے. آپ کا موبائل ہے, فیس بک پہ ہر وقت آپ کا اسکول نظر آنا چاہیے, لیکن اسکول کی ایکٹیویٹی نظر آئے گی, مطلب وہاں پہ وہ اپنے بچے کو فیل کریں ماں باپ. آپ نے یہ ہماری جو قوم ہے نا, ایموشنل قوم ہے, مائنڈ سے کم, مطلب سوشل میڈیا کا آپ کہتے ہیں کہ استعمال ہونا چاہیے, سوشل میڈیا کا رول ہے, بالکل ہے بھی دور جا رہا ہے سوشل میڈیا کا. اگر اب بھی سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے تو کب ہوگا؟ آج کل تو ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈرائیور موبائل دیکھتے گاڑی ٹھوک دیتا ہے. تو اب تو دور یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو آپ چھائے رہے ہیں, آپ نے اپنی ہر ایکٹیویٹی آگے لے کے آنی ہے. جو بھی آپ کے پیرنٹس ہیں, بچے کر رہے ہیں, کوئی پیرنٹس آپ سے مطمئن ہے, آپ جلدی سے ان کے مطلب کوئی مارکس لیں, بات ان کی چھوٹی ویڈیو بنائیں, اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ بہت بڑی مارکیٹنگ ہے, یہ چھوٹی مارکیٹنگ نہیں ہے. آپ کے بچے نے اچھے نمبر لیے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ نے اسکول میں کوئی بھی نئی چیز, نئی ایکٹیویٹی کی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے دوسروں سے ڈفرینٹ ہے, اس کو ایکٹیویٹ مطلب پروموشن کریں اس کو. اور آج کل آپ نے جتنا پیسہ لگانا ہے نا بورڈنگ پہ, بینرز پہ, فلیکس پہ, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ پیسہ آپ کو سوشل میڈیا پہ لگانا چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے. کیونکہ آپ ہر خاتون ہے نا, خاتون خانہ, وہ گلیوں میں جا کے بینر تو پتہ نہیں دیکھیں گی کہ نہیں دیکھیں گی, لیکن وہ کچن میں بھی آپ کا ایڈ دیکھ لیں گی اگر آپ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ان کے پاس پہنچتے ہیں. تو پھر تو جو چیز زیادہ ریچ جس کی زیادہ ہے, اس کے ریزلٹ بھی زیادہ ہے.
پہ، یعنی کہ مارکیٹنگ کے آزمودہ حربوں میں سے آج کے دور میں سوشل میڈیا بھی ایک بہت آزمودہ حربہ ہے اگر ہم اس کو یوز کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل مطلب ہم کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل نہ ہو جو سوشل میڈیا کو یوز نہ کرتا. میں آپ کو نا ایک بڑا دلچسپ ایک فکرہ بتاتا ہوں اور سب کو ہی دلچسپ لگے گا. جس بندے نے سبزی کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے نا، سبزی کی، اس کے پاس 12-13 سبزیاں ہوتی ہیں. وہ بھی دوپہر کو 12 بجے مسز کو فون کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے کون سی سبزی لے کے آؤ. پوری ریڑھی لے کے جانی ہے اس نے سبزی کی. اتنا موبائل کا استعمال ہمارے جس باڈی نے ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے اس کو اتنا عادی اس کے ہو گئے ہیں کہ ہم سبزی والا بھی بیگم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سبزی کون سی لاؤں، حالانکہ اس نے 12 کی 12 سبزیوں میں سے وہ لے کے گھر ہی جانا ہے. تو موبائل کا استعمال ہے، آپ کیسے سوشل میڈیا کو اگنور کریں گے؟ مارکیٹنگ میں نہیں کر سکتے نا. آپ اگر آپ کے وہاں پہ کوئی اسپورٹس ڈے ہوتا ہے تو آپ جو ہے ٹی شرٹیں بنوائیں، اسکول کٹ بنوائیں. اور اگر سردیوں میں فرض کریں آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے تو آپ مہنگی مہنگی گفٹ دینے کی بجائے مگ بنوائیں، وال کلاک بنائیں. وال کلاک ایک بہت بڑی مارکیٹنگ ہے جس کے گھر میں لگا ہے، آفس میں لگا ہے. وہ جب بھی ٹائم دیکھیں گے آپ کے اسکول کا نام پڑھیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹنگ چھوڑنی چاہیے یا کم کرنی چاہیے تو آپ دیکھیں کوک جیسی کمپنیاں جن کا اربوں روپے کا جو ہے وہ بزنس ہے، اربوں، شاید میں کم کہہ رہا ہوں، خربوں روپے کا بزنس ہوگا شاید، اس سے بھی کوئی. ہاں، تو وہ لوگ اپنا کروڑوں روپیہ ایک کرکٹ میچ دکھانے پہ لگا دیتے ہیں. انہوں نے ان کو کوئی بھائی اگر کوک کے کسی سی ای او سے پوچھے نا کہ انگلینڈ جیتے گا یا سری لنکا، وہ کہے گا بھائی مجھے یہ پتا ادھر میرا بینر لگا ہونا چاہیے، جو مرضی جیت جائے، مجھے کسی کی جیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جدھر زیادہ آڈینس دیکھ رہے ہیں نا ادھر لکھا ہو کوک. تو سوشل میڈیا تو طوفان ہے. آپ اس کی مارکیٹنگ کو آپ سوشل میڈیا پہ اگنور نہیں کریں گے. ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو مارکیٹنگ کو سمجھتا ہے، آپ نے کہا مارکیٹنگ کے جو حربے ہیں، جو سمجھتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ 1000 اسٹیکر بنوائے اور 1000 جو مگ ہیں، کاپیاں ہیں، کتابیں ان کے اوپر لگا دے، یعنی اپنا ایک پیغام 100 روپے میں 1000 لوگوں تک پہنچا دے. اور جو اناڑی بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے 20,000 کا کوئی بورڈ لگائے کہ جی میں اس جگہ پہ میں 20,000 روپے لگاتا ہوں، پتہ چلے ادھر سے تو کوئی گزرتا ہی نہیں ہے، یہ قبرستان والی گلی ہے، سوائے جنازے والے دن کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی جانا ہے ایک دن، جنازہ ہمارا بھی جانا. مطلب ایک میں بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹنگ ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ مارکیٹنگ پہ آپ کروڑوں اربوں روپیہ لگائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ مارکیٹنگ میں اسٹریٹجی کا بہت بڑا رول ہے اور ہم اس کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسکولز ہوتے ہیں سر، انہوں نے ایون کہ اپنے بچوں کے اسکول بیگس بھی جو ہے اسکول کے نام سے، اور وہ مطلب اور کوئی بیگ الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا بیگ ہی لیں گے. ایون کہ آپ کے پاس جو پاؤچ ہے جس میں بچے اپنی ایسیسریز رکھتے ہیں، اسٹیشنری کی چیزیں رکھتے ہیں، وہ بھی اسکول کے نیم سے ہی ہیں. اور ایک چیز اور جو میں آپ کی بات سے سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ ہم کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، ہمارا اسکول کتنا بھی گرو کر جائے، اگر ہمارے اسکول میں نیا اسٹارٹ کیا ہے 100 200 500 1000 5000 8000 10000 ایڈمیشن بھی ہو جائیں تو مارکیٹنگ کو ہم کسی صورت بھی جو ہے وہ اسٹاپ نہیں کر سکتے. تصور بھی نہیں کرنا اس چیز کا آج کے دور اور میں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اچھا ایسا ہوتا ہے نا سر، ہمیں کہتے ہیں اچھا اتنی کیپیسٹی ہے، اب ہمارا یہ کام ہو گیا تو مارکیٹنگ پہ کیا ہم. لیکن میم دیکھیں نا ابھی 9-10 کے پیپر ہونے والے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کی 9-10 چلی گئی نا تو آپ کو اتنے ایڈمیشن چاہیے نا، تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ مارکیٹنگ کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو مارکیٹنگ کرنے والا بندہ ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں 5 منٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کسی دن دھوپ میں چلے گئے، جب آپ کا اپنا موڈ ہو نا مارکیٹ، وہاں پہ کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، جو تھوڑی سی تیز ہے وہ آگے نکل رہی ہے، جو تھوڑی سی سلو وہ پیچھے رہ رہی ہے. آپ نے اگر مارکیٹنگ چھوڑ دی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ رہیں گے تو معاشرے میں کہاں چلے جائیں گے؟ مارکیٹنگ کو تو نہیں چھوڑ سکتے. سر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایسا کون سا حربہ ہے جو ہم ایک کم بجٹ میں جو آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ جہاں بیٹھیں وہ خود بخود کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ میں فلاں اسکول گیا تھا، وہاں پہ جو پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحبہ بیٹھی تھی وہ بڑی اچھی. کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنی رسپیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا سیلف رسپیکٹ کو
آپ ایک ٹرینڈ بنائیں کہ آپ کے پاس جو بھی آئے گا گرمیوں کے دن آپ اس کو ٹھنڈا پانی ایک گلاس پلائیں گے، اور آتے ہی بات نہیں کرنی، انہیں کہنا ہے کہ بھائی بیٹھے آپ پانی پئیں، بات کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے۔ اور ایک بہت بڑی اچھی پالیسی ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس بات کو کرتا ہے لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ پیرنٹس کے نام یاد کریں، جب آپ پیرنٹس کے نام لے کے انہیں بلاتے ہیں اور ان کے بچے کا نام لے کے ان سے بات کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو مارکیٹنگ کے بہت سے ایسے طریقے ہیں جن پہ آپ نے پیسہ بھی کوئی نہیں لگانا، اور وہ آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹ دے دیں گے، لیکن اب بات وہی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے بچے کی کوئی نیگیٹو چیز پیرنٹس کو بتانی ہے، جو اس بچے میں نیگیٹو ہیبٹ آ گئی ہے، تو آپ نے 3 پازیٹیو چیزیں بتانے کے بعد چوتھی نیگیٹو بتانی ہے، اس کے بعد پھر 5ویں جو ہے وہ پازیٹیو بتانی ہے۔ تو جو کھلاڑی لوگ ہیں وہ مارکیٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ جو لاکھوں لگا رہے ہیں بعض اوقات وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہزاروں لگانے والا بعض اوقات آگے چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم پیرنٹس جو ہے نا وہ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں، اور بالکل ہوتے ہیں، فلاز بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں بچوں کی، لیکن چیزیں ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک سینڈوچ میتھڈ بنا کے اس سے پیش کریں، تو یہ بھی ایک بہترین مارکیٹنگ ہے۔ اور پھر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے کوئی آئے تو آپ بڑے معطب طریقے سے ان کو بٹھائیں، ان کو پانی پیش کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی، ایک تو ثواب، اور دوسرے یہ آپ کی بہت بڑی مارکیٹنگ ہے کہ اگر وہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھیں گے کہ ہم کہیں گئے تھے وہاں پہ ہمیں ویلیو دی گئی۔ اور ایک چیز اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی اسکول بنا کے بیٹھیں، آپ کے پاس کسی بھی لیول کا بندہ آتا ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، وہ آپ کے بچے کو آپ کے ادارے میں اسی صورت بھیجے گا جب آپ اسے رسپیکٹ دیں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے، مطلب وہی بات کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں نا وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جب آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں ہمیں عزت مل رہی ہے تو ہمارے بچوں کو بھی عزت ملے گی، کیونکہ سارے ایکسپینس ان کے والدین نے ہی اٹھانے ہیں، اور انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ وہ اپنے بچے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں دیں گے یا نہیں دیں گے، تو ان کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔